السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور غیر مقلدین تراویح بھی 8 پڑھتے ہیں۔ ان کے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عجیب ہیں، لیکن وہ وطر کے اندر جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں نماز کے دوران۔ اب ہاتھ اٹھائے ہوا ہے اور زور زور سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیوں نہیں؟ یہ قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، لیکن کرنے دیں۔ ان کے ہاں کوئی دلائل ہیں یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے حیرانگی اس چیز میں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ ان کی عوام بیچاری کتنی پریشان ہوگی ان کے مسائل سن کر، ان کا طریقہ دیکھ کر۔ آپ کو علم میں بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھیں، اب ہم غیر مقلدین سے دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک یعنی وطر کے اندر دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق ان کی کتنی باتیں ہیں۔ اب پریشان تو عوام ہوگی کہ مانے تو کس کی مانے، سنے تو کس کی سنے، سچا کس کو مانے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا یا قرآن و حدیث مسائل بتانے والا کس کو مانے، کس غیر مقلد کو مانے۔ اب دیکھیں، ان کے ہیں عبدالحسیب مدنی صاحب، وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ زیادہ قریب تر قول اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا یہ بہتر ہے۔ کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ اہل علم کی جماعت نے یہ کہا کہ قنوت نازلہ قنوت وطر میں کوئی فرق نہیں، اور قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ قنوت وطر کو بھی مان لیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھائے جائیں، کیونکہ قنوت وطر اور قنوت نازلہ ایک ہی چیز ہے، اور حضرت عمر کا فعل بھی اس طرف اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آگے عبدالحفیظ صاحب مدنی صاحب کی بات آ گئی کہ بہتر یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اٹھائے جائیں، لیکن آپ دیکھیں ابو زید ضمیر کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، ذرا سن لیجئے۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت میں اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے کوئی آدمی تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے، جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو قنوت نازلہ کے تحت رکھا جائے تو اس میں گنجائش ہے۔ اب ابو زید ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ وطر نماز میں دعائے قنوت کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو یہ بہتر ہے۔ اب اس نے کہا کہ صحیح قول یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ کہتا ہے کہ نہیں اٹھاتا وہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو قنوت نازلہ کے تحت رکھا جائے تو اس میں گنجائش ہے۔ اب وہ کہتا تھا کہ صحیح یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اب یہ کہتا ہے نہیں اٹھائے جائیں بہتر ہے، لیکن گنجائش ہے۔ چلو، ان کی باتوں میں کسی قدر ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تضاد ہو گیا، لیکن قاری صہیب میر محمد صاحب، قاری صہیب احمد میر محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل موجود ہے۔ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا فعل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیں بھائی ماشاءاللہ، یہ حدیث یاد آ گئی، اور یہ حدیث 2 اذانوں کے وقت یاد نہیں آتی، طلاق ثلاثہ کے وقت یاد نہیں آتی، تراویح کے متعلق یہ حدیث یاد نہیں آتی، کتنے مسائل ہیں صحابہ کرام وہ اس وقت اس کو یہ یاد نہیں آتی۔ اب جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی علیکم سنت و سنت، بہرحال تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر کا فعل ہے، کیا ہے کہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن چلو سنتے ہیں ایک اور ہیں غیر مقلدین کے، کفایت اللہ سنابلی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ تو دیکھیے، قنوت وطر کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے۔ جو روایتیں ملتی ہیں وہ قنوت نازلہ کے بارے میں، کہ قنوت نازلہ میں صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، یہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں، کفایت اللہ سنابلی صاحب کہتے ہیں قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے، کوئی صریح روایت۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے حضرت عمر کا فعل ہے، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور عبدالحسیب مدنی صاحب کہہ رہے تھے کہ صحیح قول یہ ہے کہ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھائے جائیں، اور ابو زید ضمیر کہتے تھے کہ نہ اٹھا جائیں بہتر ہے، لیکن اگر بیٹا گنجائش ہے۔ لیکن کفایت اللہ سنابلی صاحب کہتے ہیں قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو روایتیں ملتی ہیں وہ قنوت نازلہ کے بارے میں، قنوت وطر کے بارے میں نہیں ہے۔ اب یہ جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب ہیں، لیکن شیخ رحمانی صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ شیخ کیا صلاۃ وطر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا درست ہے؟ واضح رہے کہ دعائے قنوت کی وطر ہے،
देखिए, क़ुनूत वित्र हो या क़ुनूत नाज़िला हो, हाथ उठाने की गुंजाइश दोनों जगह पर मौजूद है और दुआ के आदाब में से हाथ उठाना है, लिहाजा वित्र के क़ुनूत में हाथ उठा सकते हैं। अब देखें, शेख रहमानी साहब कहते हैं कि दोनों चीज़ों की गुंजाइश है, दुआ के आदाब में से हाथ उठाना, ठीक है ना। इसने तो ये बहाना बनाया कि ये दुआ के आदाब में हाथ उठाए जाएं। बहरहाल फिर तो हर जगह हाथ उठाने चाहिए, बहुत सारी जगह ये मना भी करते हैं। बात खुलासा इस बात का ये निकला कि गैर मुक़ल्लिदीन एक कहते हैं कि बिल्कुल उठाने चाहिए, बेहतर है, दूसरा कहता है बेहतर नहीं है, नहीं उठाने चाहिए, एक कहता है इसका सबूत मिलता है, दूसरा कहता है कोई रिवायत नहीं है, सारी कुनूत नाज़िला के बारे में है। अब अवाम किसकी बात मानेगी, क्योंकि ये सारे कुरान और हदीस वाले। अइम्मा का इख्तिलाफ हो जाए वो गलत है, वो सही नहीं है। वो देखें जी, वो इस तरह कहता है, ये इस तरह कहता है। अइम्मा का वो जो मुज्तहिदीन हैं, दीन के माहिर हैं, जिनके पास इल्म है, ये ऐसे लोग हैं जो कुर्ब क़यामत में आकर आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को एक खींचातानी कर रहे हैं और मसाइल का रद्द कर रहे हैं। अवाम परेशान है, किस तरफ जाए, किसकी माने। लेकिन लोगों को यही कहा जाता है कि भाई हम कुरान और हदीस सुनाते हैं, सुनते हैं तो कोई कहता है कोई रिवायत नहीं है, कोई कहता है कि बिल्कुल सारे दलाइल मेरे पास हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये है